لیڈر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا اس ملک پہ احسان کہہ لیں یا اس ملک کا المیہ کہہ لیں، اس کو فارچونیٹ کہیں یا انفارچونیٹ کہیں، اس نے غم یہ کیا ہے کہ دانسٹی سے with his intellect اس نے اس قوم کی آنکھیں کھول دیا. سر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اب کسی کو میں کم از کم کنونس نہیں کر سکتا اپنی پالیسیز کے اوپر. ان کو بالکل عیاں ہو گیا ہے دن لائٹ کی طرح کہ یہ کون اور کس طرح ہو رہا ہے اور یہ مزید نہیں چل سکتا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو جو مینڈیٹ کے بغیر آئی ہے، جس کو زبردستی لایا گیا ہے، جس پہ جو ہے نا نئی امینڈمنٹس پہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، کس لیے؟ صرف ایک بندے کو دبانے کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے، وہ سچ کی بات کرتا ہے اور پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے. الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. سنس یہ اجلاس سیکیورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بلایا گیا ہے، اور ابھی بھی ایز وی اسپیک میں ایک میٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے انڈر چیئرمین شپ آف اسپیکر صاحب، وہ ابھی کنوین ہو رہی ہے اور ساتھ اس میں آئی جی بھی ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. سر میں تھوڑا سا، سنس میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے اور وہ جو ایک ہب اس کو کہہ لیں یا ایک ایسا افیکٹڈ ایریا پچھلے 24 سال سے جس نے صرف ایک میہم دیکھا ہے اور جی آصف خان کنٹینیو کریں. تو سر میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے اور پچھلے 22 سال سے وہاں پہ آپریشن بتدریج ملٹیپل آپریشنز، بار آپریشنز، اور ابھی پھر جو ہے آپریشن کی فضا صرف ساؤتھ وزیرستان میں نہیں لیکن نیچے آپ کا ٹانک، ڈی آئی خان، بنو، لکی، کوہاٹ، کرک جیسی جگہ، باجاوڑ سے لے کے مومند، خیبر آپ کے سامنے تیرا. تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے قوم کے درمیان اور ہمارے ایل ای ایز کے درمیان، ہمارے اداروں کے درمیان، اس کی وجوہات پہ کوشش کروں گا تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں. لیکن سر سب سے پہلے میں اپنے ڈسٹرکٹ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا. میرا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے لگ بھگ 4000 اہلکاروں پہ مشتمل ہے، اور یہ عموماً وہ اہلکار ہیں کہ جو مرجر کے بعد وداؤٹ اینی پلاننگ ہم نے ان کو جو ہے نا خاصے داروں سے ہم ان کو جو ہے ڈائریکٹ پولیس فورس میں لے آئے وداؤٹ اینی ڈیو ڈیلیجنس اور دا پروسیس ویئر وی کین آئیڈینٹیفائی دا ایجوکیٹڈ اینڈ دا نان ایجوکیٹڈ لاٹ، ویئر وی کین آئیڈینٹیفائی دا آفیسر کیڈر اینڈ دا نان آفیسر کیڈر. تو سر ظلم اس ٹائم یہ ہوا کہ ہم اس کو غیٹیاں کہتے ہیں سر، یہ جو آپ سب انسپیکٹر ہوتا ہے، پھر انسپیکٹر ہوتا ہے، پھر ڈی ایس پی ہوتا ہے سر، وہ اس کی قیمت ہوتی تھی، ہر غیٹے کی، ہر سٹار کی ایک قیمت ہوتی تھی. اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، کوئی چھپی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. وہ ہو گیا، آپ نے مرجر کر دیا، 60-65 لاکھ لوگوں کو آپ نے وداؤٹ اینی
کنسینٹ کے, ان کے کسی اس کے ریفرینڈم کے یا ان سے پوچھ گچھ کیے بغیر بند کمروں میں آپ نے فیصلے کیے اور آپ نے کہا جی مارچ کر لو اس غریب صوبے کو جو 20 سال سے کیا 1979 سے وہ جو ہے یہ دہشت گردی کا شکار ہے. ہمارے جو افغان مہاجرین تھا ان کا سب سے بڑا یہ ہوسٹ رہا ہے اور ابھی تک ہے. اور ہماری جو اور ہماری اوقات اتنی ہے کہ جب بات ہوتی ہے کراس بارڈر یا ابھی جو بات ہوئی ہے, آئی ایم شیور آپ سے بڑا فورم یہاں پہ نہیں ہے نیشنل اسمبلی کا, ایون آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ قطر میں کیا بات ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کی جو ہے ترکیہ میں کیا بات ہوئی ہے. وی ہیو نو آئیڈیا کہ ادھر کیا باتیں ہوئی ہیں اور گئے کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے کیا باتیں کی ہوں گی. تو 4.5 کروڑ کا صوبہ, مائی پاپولیشن از مور دین کیلیفورنیا بائی, تو وہاں پہ ہم باتیں کس سے کر رہے ہیں سر. اور ہماری آپ حالات دیکھ لیں جس پہ میں آ رہا ہوں کہ میرا DPO جو وہاں پہ ہے جس کو زبردستی ٹانگ سے کھینچ کے انہوں نے سراروغا میں ایک کیٹیگری D ہاسپٹل سنس دیٹ واز کورڈ اینڈ مینڈ بائی ساتھ ہی بریگیڈ کا دفتر ہے, تو انہوں نے دیوار بڑی کر کے تو انہوں نے وہ کیٹیگری D کا ہاسپٹل DPO صاحب کو دے دیا. تو DPO وہاں پہ ہوتے ہیں, آئی ایم نتھنگ اگینسٹ DPO, کوئی بھی ہوگا, لیکن سر اب وہاں پہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, آپ کو 1.5 سال ہو گئے ہسپتال ہمارے بند ہیں, آپ میں ہمت ہے تو ہم یہ ہسپتال کھول کے دکھائیں جہاں پہ DPO بیٹھا ہے. اب DPO بیچارے کی مجبوری ہے, ٹھیک ہے, ایک 4000 کی میری فورس ہے جس کو آپ نے ضم کیا بغیر ڈیو ڈیلیجنس کے. مطلب آپ لوگ مذاق کی انتہا دیکھیں نا ہمارے ساتھ. آپ نے ہمیں مرج کیا 4-4.5 صرف میرے ڈسٹرکٹ کا, باقی کو چھوڑیں. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ افسر کون, نالائق کون. اب ایک مجھے PSP کا افسر بتا دیں جو بھی ٹرائبل ایریا میں میں بھی خیبر وغیرہ میں, آئی ڈونٹ نو. اور جب سے مرجر ہوئے کتنے PSP افسران نے اسپیشلی ساؤتھ وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں ڈیوٹیاں کی, ان کو نکالیں جن کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا. میں ان کے افسروں کو 1-2 کے میں نام جانتا ہوں جن کو یہاں پہ انہوں نے کسی بڑے کی بات نہیں مانی, ٹھیک ہے, اور اس نے اٹھا کے ان کو ساؤتھ وزیرستان شفٹ کر دیا. 60-1.5 سال وہ ادھر ہے. نہ آپ کا کوئی ASP لیول کا, نہ آپ کو کوئی SP لیول کا, نہ SSP لیول کا جو ہے وہاں پہ. آپ کو یہ جو PSP افسران ہیں نظر آئیں گے, آپ کو یہ رینکرز ملیں گے جو اپنی جان کی بازی لگا کے ایک, اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ یار بلیک وار اکانومی ہے, دبا 1.5 گزاروں گا 30-35 کروڑ روپے کماؤں گا, اینڈ دس از آل فار مائی لائف, اور یہی میری جمع پونجی ہے جس کو میں نے آگے جا کے خرچ کرنا ہے. تو یہ ہمارے حالات ہیں, یہ ہماری وہاں پہ پوزیشن ہے سر, ٹھیک ہے. تو پولیس جب میری ایک کیٹیگری D ہاسپٹل میں وہاں پہ رہ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کو کور جو ہے میرا بریگیڈ کمانڈر نے دیا ہوگا سراروغا کے, تو میں اس بیچارے سے کیا ایکسپیکٹ کروں گا, اور میں کیوں کروں اس سے, کہ اس کی پہنچ کتنی ہوگی لوگوں کی جو آ کے اپنا مسئلہ بتائیں گے. اچھا, پھر وہاں پہ جو ہم نے جب پولیٹیکل ایجنٹ سے ہم نکل کے یہ ہم اپنی جوڈیشری کی طرف آئے اور میجسٹریٹل سارے ہم نے ان کو پاورز دیں, تو آپ کو سر حیرانگی ہوگی کہ آپ کو مرج ہوئے یہ 8واں سال ہے غالباً, 2018 میں ہوا تھا, اور جس طریقے سے ہم ہوئے تھے میں پوری رات اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, ظلم کی انتہا. سر آپ ادھر سر جو جس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں پولیس والے, جس طرح FIRیں انہوں نے درج کی 9 مئی کے بعد, کہ جس طرح ایک چھوٹا سا ادارہ پوری ڈسٹرکٹ کی پولیس کو کور کرتا تھا ایک 17ویں گریڈ کا افسر, اور پھر انہوں نے جس قسم کے فریولس کیسز میں لوگوں کو ان کی عصمتیں خراب کی, انسٹیڈ کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑیں, ان کو جو ہم امپلیکیٹ کریں, ان کے ہم کیسز چلائیں, ٹھیک ہے, ہم رادر ان سیویلینز میں پڑ گئے جن کا کسی ایک پرٹیکولر پارٹی سے تعلق تھا. اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. وہ پرٹیکولر پارٹی جس کا ٹی پہ کوئی نام نہیں لے سکتا, 4.5 کروڑ عوام میں, صرف میں صوبے کی بات کروں, پاکستان کو چھوڑیں, مور دین 90% کا مینڈیٹ وہ لے کے آئی. آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے مذاکرات کس کے ساتھ کرنے, ہم آپریشن کیوں نہیں روکا جا رہا, یہ جو 20 سال آپریشن ہے اس کا حساب کون دے گا. اور جو ڈیلی کے حساب سے ہماری فوج کے نوجوان, ہمارے پولیس کے نوجوان, ہمارے ارد گرد کے نوجوان, ہمارے بچے, ہماری بوڑھی عورتیں اس میں جو شہید ہو رہی ہیں یا ماری جا رہی ہیں, جو بھی نام ہم ان کو دیں, ان کا ہم کیا حل ڈھونڈیں گے سر. ایک کانسٹیبل جو بڑی مشکل سے بھرتی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھرتیاں کس طرح ہوتی ہیں سر, ایک کانسٹیبل جس کا بچے ہوں گے وہ مر جاتا ہے سر راستے میں IED میں,
اس کے 3-4 بچے ہونے ہیں, اس کی ماں باپ ہوگی, خاندان پال رہا ہوگا, 50-60 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہوگی, اور اگر کسی اچھے تھانے میں ہے تو شاید زیادہ ہو. وہ جب مرتا ہے سر, اس کے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری سوشل سیکیورٹی اتنی تگڑی ہے, ہم کوئی اتنے تگڑے لوگ ہیں کہ ہم اس کے بچوں کو پوری عمر جو ہے ہم کھڑا کر سکیں اپنے پاؤں کے اوپر. پھر اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. پھر وہ جب بچے عمر بھر جب دیکھیں گے یہ لڑائیاں جھگڑے, تو پھر وہ سر پاکستان زندہ باد کی باتیں نہیں کریں گے, پھر ان کو کنونس کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ان بڑے ایوانوں میں ہم ان کو نہیں بتا پاتے. اچھا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, پولیس فرنٹ وارئرز ہیں ہمارے, لیٹس سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس پہ بھی سوال ہے. آپ مجھے بتائیں سر, یہ 1.5 سال کی حکومت میں کتنے پولیس افسر آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی ہوئی دیکھی ہو, جن کے اوپر کوئی FIR کٹی ہو, جنہوں نے ظلم کرتے ہیں, جو رشوتیں چلتی ہیں, جو برا حال ہے پورے صوبے کا. تو آپ مجھے بتائیں نا, کوئی ایسا میکنزم ہے جو ہم ان کو دکھائیں کہ بھائی یہ اگر آپ غلط کرو گے تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہوگے؟ سر بالکل اسکاٹ فری سارا پھرتا ہے. جس کا جتنا بڑا جگر ہے وہ اتنا بڑا ہاتھ ڈالتا ہے. تو اس سے پورا پاکستان, پورا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے سر. ہمیں اس پہ زور دینا پڑے گا, ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی. ہمیں اس سے صرف نہیں کرنی پڑے گی کہ پولیس کو یا ایڈمنسٹریشن کو ہم ان پارٹیوں کے خلاف لگا دیں جو مینڈیٹ لے کے آئے ہوں. ہمیں اپنی پرائورٹی اسٹیٹ کرنی پڑیں گی سر. پھر ہی شاید ہم جو ہے نا اپنے راستے کا تعین کر سکیں اور سیدھے راستے پہ چل سکیں. دوسرا سر, میں یہ جو آپریشن کی بات کرتے ہیں نا کہ آپریشن بہت ضروری ہے. سنس میں جنوبی وزیرستان کا ہوں تو میں آئینی شاہد ہوں. اس ٹائم چھوٹا تھا, اب تو بال بھی سارے سفید ہو گئے. سر میں 2006 کی بات کروں گا. 2004 سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آنا شروع ہوئے. 2006 میں پراپر آپریشن ساتھ ہوا. 8 میں ہمارا ایکسیڈس ہوا, ہمیں نکالا گیا سر, ہمیں نیچے لایا گیا. آج تک میرے گھر گرے ہوئے. میں آپ کو اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ ایک انالوجی بتاؤں گا. میرے سر گھر گرے ہوئے, میرے کھیت برباد ہیں, اور یہ 1.5 سالوں میں نے کوئی ایک ایسی بات نہیں کی اس کے علاوہ جو میرے پاس ہو, کیونکہ میری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے سر خدا کی قسم, میرے باغ, سیب کے باغ, اخروٹ کے باغوں کو آگ لگائی گئی سر. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ آگ کس نے لگائی, ہم تو نہیں تھے. کوئی ایسا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنے جو ہم اس 9 مئی کے واقعے پہ بھی بنائیں گے جو CM صاحب نے کہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس ٹائم پہ بھی بنائیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ بھائی کون ہمارے ساتھ کر رہا ہے. میرے سر گرے ہوئے گھر آج بھی, مجھے اس کے سر 4 لاکھ روپے پر گھر, ایک باتھ روم اس سے بنتا نہیں. مجھے ابھی تو کوئی پیسہ نہیں دے رہا اسٹیٹ. پھر کہتے ہیں ہم نیا آپریشن کریں گے, یہ پارٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ افغانیوں کو سپورٹ کرتی ہے. یہ کس قسم کی باتیں ہیں سر؟ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک شہر میں کتنے وہ ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں کس سے irrelevant لوگوں سے آپ باتیں کرتے ہیں جن کے کوئی پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہیں, جن کے علاقہ میں کوئی جان پہچان نہیں ہے. آپ آ کے میٹنگز کر دیتے ہیں, اپنا بیانیہ دے دیتے ہیں. اس سے میں تو جب تک پولیٹیکل ورکر جاؤں گا نہیں اپنے لوگوں کے پاس, ان کو میں اپنی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں بتاؤں گا, تو کیسے اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے سر؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آصف خان جذباتی ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے. اس طرح آپ لوگ آرام سے بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ میں بات بھی لمبی ہو رہی ہے کہ 22 سال کے آپریشن سے سر پہلے 2006 میں ہمارا صرف ایک IGFC ہوتا تھا. پشاور میں بیٹھتے تھے اور پورا یہ ایریا کور کرتے تھے. اب IGFC ساؤتھ علیحدہ ہے اور نارتھ اس جگہ کو دیکھتے ہیں. اب ساؤتھ کا جو IGFC ہے اس کا جو AOR ہے سر, وہ اب صرف کنفائنڈ ہے ساؤتھ وزیرستان, پورا ساؤتھ وزیرستان, ناٹ ایون DI خان. DI خان کے لیے ہم ایک نیا ہم نے وہ کھول دیا, اس کو کیا کہتے ہیں, ایک میجر جنرل صاحب آگے جو DI خان, ٹانک, لکی کے ایریا کو دیکھ رہے ہیں. اچھا سر, ان 22 سالوں میں آپ باقی ساری چھوڑ دیں, میرا ایک ٹیسٹ کیس لے رہے ہیں میرے ڈسٹرکٹ کا. سر وہاں پہ ریٹ نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر کو بہت مشکل سے ہم نے 1862 سے وہ بیٹھا ہوا ہے ٹانک میں, اس کو ہم نے کھینچ کے ہم نے جو ہے نا اوپر ایک ٹیمپری اس کے لیے ہم نے ارینجمنٹ کی, اس کو بھیجا. ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہمت, وہ گئے, دوسرے دن اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب واپس اپنے جو ہے نا ٹانک کے دفتر میں آ کے سیم کے بیٹھ گئے. آئی وڈ ناٹ بلیم ہم. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں نا سر کہ 22 سال سے پورا ہماری IGFC ساؤتھ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہی ہے, جسٹ ساؤتھ وزیرستان. اور ایکسیڈس کی وجہ سے ہم تقریباً 80% لوگ ٹانگ, DI خان, بھکر, لیا, ڈیرہ غازی خان, اب آل دا وے کراچی, پورا اسلام, ہم پورے پاکستان میں پھیل گئے.
اب ایک پوری ڈویژن وہ ایک ڈسٹرکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اچھا, ابھی جو باجوڑ میں آپریشن ہوا ہے سر, آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنی لاگت آئی ہے؟ اس پہ تقریباً ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ لگ بھگ سر کچھ کم 4 ارب روپے لگے ہیں, اور یہ پورا جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو 10 ارب روپے چاہیے. سنیں سر, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کہاں پیسہ جا رہا ہے, کون خرچ کر رہا ہے, پولیس کو بھی چاہیے, LEAs کو بھی چاہیے, پیسہ کدھر جا رہا. اچھا, اب ٹوٹل میں کہتا ہوں کہ سر ہمارے 35 ڈسٹرکٹ ہیں میرے صوبے میں, لیٹ سے 20 میں جو ہے نا ہم آپریشن کرنے جاتے ہیں, 20 ڈسٹرکٹس میں ہم آپریشن کرنے جاتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ پہ یا گاؤں میں 10 ارب روپے لگتے ہیں. 20 ڈسٹرکٹ ہیں سر, یہ کتنے ہو گئے؟ 200 ارب روپے ہو گئے. اتنا میرا ڈیولپمنٹل بجٹ بھی نہیں ہے. تو میں ایک طرف میرے ڈیمولش ہاؤسز جو اس ریاست نے دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے خلاف انہوں نے اس کو گرایا یا گر گئے یا جو بھی ہوا, اس کی کمپنسیشن 22 ارب روپے ہے جو مجھے پچھلے 14 سال سے نہیں دے رہے. اور دوسری طرف میرے ایک ڈسٹرکٹ کے صفائی میں جو پتہ نہیں صاف ہوگا بھی کہ نہیں, اس کو سمجھیں ذرا, 10 ارب روپے لگتے ہیں. ٹوٹل میرے 20 ڈسٹرکٹ ہیں, یہ 200 ارب روپے بنتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں سر, ایسے آپریشن کو میں تو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے تصادم نے ہم نے جا کے ٹکر مارنی ہے دیوار سے, ہمیشہ کی طرح مارتے آ رہے ہیں, دوبارہ ماریں گے. I don't know why we are buying time. کیوں ہم لوگوں کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے؟ لیڈر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا اس ملک پہ احسان کہہ لیں یا اس ملک کا المیہ کہہ لیں, اس کو فارچونیٹ کہیں یا انفارچونیٹ کہیں, اس نے غم یہ کیا ہے کہ دانسٹی سے with his intellect اس نے اس قوم کی آنکھیں کھول دیا. سر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اب کسی کو میں کم از کم کنونس نہیں کر سکتا اپنی پالیسیز کے اوپر. ان کو بالکل عیاں ہو گیا ہے دن لائٹ کی طرح کہ یہ کون اور کس طرح ہو رہا ہے, اور یہ مزید نہیں چل سکتا. تو میرا آپ کو ریکویسٹ یہ ہے سر, میری ریکویسٹ کہ ہم ایسے آپریشن کا کبھی بھی پارٹ نہیں بن سکتے جو ہمارے ہڈیوں کو جلا کے اس کو راکھ کر کے اور پھر بھی وہ ختم نہ ہو. میری 80,000 لوگ ڈیڈ, they are still dying, and what do I get in return? What do I get in return? My people are dying every day, I get 2 lakh rupees. اور وہ بھی لائن میں کھڑے ہو کے ذلیل ہوتے ہیں لوگ. ابھی بھی سینکڑوں کیسز ہیں کہ مجھے میرے مرے ہوئے لوگوں کے ان کو پیسے نہیں ملے, میرے کسی کا ہاتھ نہیں, کسی آنکھیں نہیں, کسی کی ٹانگیں نہیں, ان کو پیسے نہیں ملتے. تو میں کس طرح ان کو سر ڈیفینڈ کروں گا اس اپنی ریاست کی پالیسیز؟ میں نہیں کروں گا. I will not do it anymore. یہ کلیئر بات ہے سر, میں کر ہی نہیں سکتا, میں جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. میں سیاست میں لوگوں کو اس پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آیا تھا, جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آیا تھا, اور کبھی بھی نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے اس کو جواب دے ہیں, بعد میں ہم اپنے ووٹرز کو جواب دے ہیں سر. تو اس سے جب سیکیورٹی سچویشن بنتی ہے, وار اکانومی ہوتی ہے, جو 3-4 کیا 100% بھی آپ کا مینڈیٹ ہو تو آپ نہیں چل سکتے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں سر. اس کے لیے ہمیں ایسے اقدام کرنے پڑیں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو جو مینڈیٹ کے بغیر آئی ہے, جس کو زبردستی لایا گیا ہے, جس پہ جو ہے نا نئی امینڈمنٹس پہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, کس لیے؟ صرف ایک بندے کو دبانے کے لیے, کیونکہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے, وہ حق کی بات کرتا ہے, وہ سچ کی بات کرتا ہے, اور پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے. یہ اس کا سب سے بڑا المیہ ہے. تو میں سر آخر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. وہ جو کہتے ہیں نا you cannot open multiple fronts at one time, and guess what we are doing? ہم نے exactly multiple fronts اپنے اوپر کھول دی ہیں. پہلے ویسٹ ہوتا تھا, 1947 میں اس پہ لگایا گیا 65, 71, XYZ ہوتے ہوتے اب ہم ماشاءاللہ ادھر آ گئے. پہلے ایسٹ ہوتا تھا, اب ویسٹ ہو گیا. ایک جو ہمارا سر بائی دا وے اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہم نے کریٹ کی, جو ہم نے سمجھے کہ ہم آگے جا کے پورا جو ہے نا سینٹرل ایشیا اور سب کچھ کور کر لیں گے, وہ آج ہمارے دشمن ہیں. جو ہماری سرکار کی پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں وہ دشمن ڈکلیئرڈ ہیں. آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ میں ان کو بھوکا مار دوں گا. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھے سر. ہمارے بارڈرز اس پار بھی اس پار بھی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہاں, وہ افغانستان میں آتے ہیں, ہم پاکستان میں آتے ہیں.
ہمیں ہارمونائز بارڈرز چاہیے سر, ہمیں ہارمنی چاہیے, اس میں ہمیں استعمال کریں, لیکن نہیں, ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہ کریں. ہم مزید استعمال نہیں ہوں گے. آپ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں, آپ ہمیں سوسائڈ بام میں مارتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے نا کسی گولی کے تھرو مارتے ہیں, آپ ہم ملک بدر کر دیتے ہیں, لیکن سر ہماری کم از کم میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کر اس راستے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے لے گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. میری لیڈر کی بھی یہی سوچ ہے, اس نے اپنی پوری محنت کی ہے, اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے, اسی حوالے سے لیسٹ بادرڈ, اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دی اسی دنیا میں, تو آیا وہ باہر آئے گا اور اس مسئلے کو حل ڈھونڈے گا. میں نے سر جو چھوٹی سی بات, ٹو مینی فرینڈس کی میں نے بات کی. اب ہم نے کون سا مارک لینا ہے؟ ہم نے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, انڈیا کہ افغانستان. پھر ہمارے انٹرنل جو ہمارے جوانان ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ کیا کہتی ہے وہ سر؟ وہ اپنی حق کی بات کرتی ہے. وہ جوان سے پوچھیں وہ کیا, مارنگ بلوچ کیا کہتی ہے سر؟ وہ اپنے حق کی بات کرتی ہے. وہ بھی ہماری دشمن, پی ٹی ایم کے جوان بھی ہمارے دشمن, اچھا سارے نیشنلسٹ جو تمہاری پارٹیز ہیں وہ ہمارے دشمن, ٹھیک ہے نا. ٹرائبل ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وی آر دا بیٹرز, وی ہیلپ دا طالبان اور دا ٹیررسٹ, ہم بھی دشمن, ٹھیک ہے نا سر. اب مجھے بتائیں ٹی ٹی پی بھی دشمن, اس کے بعد ہماری جو فائنینشیل جو ہمارے وہ بڑے بڑے وہ بن گئے وہ بھی ہمارے دشمن. تو وی کی ناٹ افورڈ ملٹیپل فرنٹس ایٹ ون ٹائم. دس ویک کنٹری دیٹ وی ہیو بیکم, we need some stronger policies جہاں پہ ہمیں ایک راستہ ملے, ہم آگے چل سکیں. اور سر یہ جو مائنز اینڈ منرلس کی بات ہو رہی ہے نا, کل اس پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, تو میں نے ایک ٹویٹ کیا جو میں آپ کو سر پڑھ کے سناؤں گا, اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا, ٹھیک ہے سر. اس میں میں نے لکھا ہے بڑا ایزلی, اس میں انہوں نے سر بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, ساتھ جو ہے وہ جو ان کی افیئر کی چار کوئی عورت ہے امریکن ایمبیسی کے ساتھ کاؤنسلر جنرل بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے سر اس میں انہیں ایک بات لکھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سر, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کی تقریر ختم کروں گا سر. میں نے ان کو کہا ہے, سوری, the federal government cannot under any circumstances sideline the elected assembly and the people of Khyber Pakhtunkhwa by quietly negotiating rare earth minerals engagement with the US institutions. Such back channel dealings erode trust, undermine constitutional norms and risk further destabilizing a province already bearing a weight of national security challenges. This issue demands transparency, institutional respect, and collective ownership amongst all key stakeholders. The Honorable Chief Minister of KP should urgently summon the US Consulate in Peshawar and convene all political forces to defend the province's right and establish a fair, lawful framework for pricing, extraction, revenue generation, and equitable wealth distribution through the legislature. Sir, thank you very much. Thank you. Miss Amna Sardar, MP.